سامان ناظرین، آج کا لائیو پروگرام لے کر ادار آپ کی اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامان، بہت ساری خبریں ہیں جو آج کل دنیا کی برنی خبریں چل رہی ہیں یا ڈنمارک میں برنی خبریں چل رہی ہیں، یہ میڈیا بھی خبریں دے رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر 65 کی طرح پھر چھپ کر جو حملہ کیا ہے، یہ نریندر مودی صاحب کو خون بہت زیادہ پسند ہے، ہمیشہ یہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ اپنے ساتھ جہاز بھی جو ہے وہ اربوں روپے کا نقصان بھی کر چکے ہیں، لیکن ان کا سارا میڈیا جو ہے دہشت گردی کی باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سیاستدان مجیب الرحمان قریشی صاحب، جہاں ڈنمارک میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں اور حکومتی جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے۔ مجیب صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راز صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ مجیب صاحب، میں نے چھوٹی سی بات کی ہے، ڈیفینیٹ آپ ٹچ ہوں گے۔ اس وقت کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن سب سے پہلے جی، میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، پوری کمیونٹی کی طرف سے جو رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ انڈیا نے پاکستان کے نہتی شہریوں، مساجد اور سویلین کے اوپر کیا ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ اور اس بزدل کو جو واپسی پہ ہماری پاک افواج، ہماری ایئر فورس، جس کو ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو انہوں نے اس کو جوابی حملہ کر کے اس کو جواب دیا اور اس کو نصیحت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، پاکستان تمہیں منہ توڑ جواب دے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے جی کہ میں پاک افواج اور جتنی بھی فورسز ہیں، ہم سب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بزدل کا جو رات کی تاریکی میں اس نے حملہ کیا، اس کا ڈٹ کا مقابلہ کیا اور اس کو صحیح طریقے سے جواب دیا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ایک بہادر فوج ہے۔ دوسرا یہ جی، ابھی تک تو جو آپ نے دیکھا کہ ان کے جہاز گرائے گئے، ڈرون گرائے گئے، ان کے جو بریگیڈز ہیں ان کو تباہ کیا گیا، لیکن جو ہمارے نیتی 26 لوگ شہید ہوئے، ہمارے بچے، ہماری مجیب خواتین، صاحب، خبریں آ رہی ہیں ان کا پورا برگیڈ تباہ ہو چکا ہے۔ جی وہ ان کا ایک بریگیڈ پورا انہوں نے تباہ کیا، اور اس کو، اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہ چوکیاں ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ان کو تباہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی پاک افواج نے بر وقت جو جواب دے کے، کیونکہ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نے پہل نہیں کی، پہل انہوں نے کی، اور بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں آئے۔ اگر مرد کے بچے ہوتے تو دن میں آتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے، لیکن شکر الحمدللہ ہماری افواج چوکس تھی۔ اور میں سب سے ایک بات ضروری کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاک افواج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، پوری اوورسیز ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری دعائیں، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جنگ کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم امن پسند لوگ ہیں، اور ہم امن کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ جنگ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک دشمن جو کہ بار بار مختلف طریقوں سے ہم پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب مجیب دینا صاحب، ہمارا آپ حق بنتا ڈنمارک ہے۔ میں رہتے ہیں، ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں۔ جب ہم کسی ایونٹ کو کور کرنے جاتے ہیں تو جہاں کی بڑا جو کمیونٹی کا ایونٹ ہوتا ہے، ڈیفینیٹ یہ کمیونٹی کی بات ہوتی ہے، کمیونٹی کی خبر ہوتی ہے، تو انڈین جو ہے بہت اگریسو ہوتے ہیں اور آ کر جو حملہ کرتے ہیں۔ اب جب دیکھ لیں کشمیر سوسائٹی پر حملہ کیا گیا، اسی طرح آپ دیکھ لیں انگلینڈ میں جو ہائی کمیشن ہے اس پر اٹیک کیا گیا۔ دیکھیں جی، آپ کو یہ چیز ہمیں بالکل اس چیز پہ آپ نے صحیح، آپ نے فوکس کیا، بتایا، لیکن انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، اور ہم کس سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم حق میں ہیں، اور اگر حق کی لڑائی ہوگی تو انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی۔ ہماری پوری کوشش، ہماری افواج کی بھی پوری کوشش تھی، انہوں نے دیکھے پہل نہیں کی، انہوں نے بار بار کہا کہ آپ کسی بھی غیر سیاسی ممالک سے اس کی آپ جو ہے انکوائری کرانے کے جو حملہ ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے، کیسے ہوا ہے، جو وہ 27 آدمی جو مارے گئے تھے، تو اس پہ تو وہ آتا نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی شکست انڈیا کی یہ بھی ہوئی ہے کہ سفارتی محاذ کے اوپر اس کو تمام ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے حمایت کا مجیب صاحب، اعلان کیا ہے۔ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر تو آگ لگی ہوئی ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ خبر دینی چاہیے، سالڈ خبر دینی چاہیے، نہ کہ اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے اور سوشل میڈیا ڈس لائک لینے کے لیے جو ہے نا، یہ جو شور مچا ہوا ہے، اور لوگ یقین بھی نہیں شور پر کرتے ہیں، جعلی خبروں پر یقین کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی سوشل میڈیا والوں کو اس وقت جو احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جو صحیح خبر ہے، جو جینوین خبر ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر وائرل کریں۔ یہ جھوٹی خبریں یا ایک خبر اٹھا کے دوسرے کی خبر اٹھا کے ایسی ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے، کیونکہ جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے احتیاط جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا والے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسی خبریں دیں جو حقیقت کے اوپر مبنی ہوں، اور جو لوگوں کو صحیح پتہ چلے کہ یہ حقائق ہیں۔ اور انشاءاللہ مجیب اگر صاحب، جو ابھی میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ جا کر جو جن کے ساتھ جنگ ہے ان کے گھروں میں جا کر جو روٹیاں پھاڑتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پھر ان کو تو خود جو ہے نا اس چیز پہ شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر انجوائے کر رہے ہیں
اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا پانی بند کر دیتا ہے، وہ آپ کی ہر چیز بند کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اس سارے معاملات کو دیکھ کے میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو نا اس وقت شرم آنی چاہیے اور ملک کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا مجیب چاہیے۔ صاحب خبریں آ رہی ہیں، آپ چونکہ سیاستدان ہیں، آپ کو یہ ڈیفینیٹ یہ خبر پتہ ہوگی کہ بھارت بھی جو ہے، بھارت انڈین نواز بھی جو ہے ڈنمارک میں، یہ جمہوری ملک ہے، ہر کسی کو قانونی اجازت ہوتی ہے، کوئی بھی اجازت لے ڈیمونسٹریشن کر سکتا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے سامنے 9 مئی کو، اور انہوں نے 9 مئی کا دن چنا کیوں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ 9 مئی انڈین ایمبیسی اپنا پارلیمنٹ کے سامنے ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ آج شام کو ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 7 بجے، اور اس میں انشاءاللہ ہمارا فیصلہ ہوگا، اور جو پوری کمیونٹی کا فیصلہ ہوگا وہ سب کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جو آج میٹنگ ہو رہی ہے پوری کمیونٹی کی میٹنگ ہے، یہ لیکن کسی مجیب ایک صاحب فرد ایک دو چیز فرد یاد کی رکھیے میٹنگ گا نہیں کہ پاکستانیوں نے جب بھی کوئی ڈیمونسٹریشن کی، بڑی پرامن ڈیمونسٹریشن کی، کسی ایک پتے کو، کسی ایک پتھر کو نقصان نہیں پہنچا۔ ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں، جو بھی ڈیمونسٹریشن کرے کسی پتے کو، کوئی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ جمہوری حق ہے، ہر کوئی اپنا حق استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھیں جی، انشاءاللہ اگر ہم احتجاج کریں گے تو ہمارے یہاں پہ بے شمار احتجاج ہوئے ہیں، ہم نے کبھی بھی ایک پتے کو نقصان نہیں پہنچایا، اور ہم ڈینش قانون کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ڈیمونسٹریشن ہم کریں گے۔ لیکن لیکن یہ مجیب صاحب فیصلہ جب آج کریں شام گے تو کو آپ لوگوں میٹنگ کا میں کریں گے۔ امتحان بھی ہوگا کہ جب سیاسی اکٹھ ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتے ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، تو پھر تو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ جب نماز جنازہ جمعہ ہوتا ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ملک کا معاملہ ہے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ چلیں، آپ خبر دیں گے انشاءاللہ ہمیں۔ جی دیکھیں جی، ایسا ہے کہ ہم اگر جو بھی محب وطن ہوں گے وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے، اور میں آپ کو یہ دوبارہ یہ گزارش یہاں پہ ظاہر کر رہا ہوں، یہ جو آج شام کو میٹنگ ہو رہی ہے یہ ہم سب کی میٹنگ ہے، اور یہ ساری پاکستانی کمیونٹی، پوری جو کمیونٹی ہے ڈنمارک کی، اس کی یہ میٹنگ ہے، اور اس میں انشاءاللہ جو بندے آئیں گے، جو لوگ آئیں گے ہمارے دوست، تو بیٹھ کے جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ اس میں اطلاع بھی آپ کو دی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ اس میں موجود بھی ہوں گے۔ چلے، میں آن ایئر یہ بات کر دیتا ہوں مجیب صاحب، جب لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر سارے جو ہے اپنے اپنے تندور کی اپنی روٹی نہ لگانا شروع کر دیں۔ نہیں، ایسا ہے جی کہ یہاں پہ یہ جو کام ہے یہ صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور اسی کے اوپر سب نے متفق ہونا ہے، اور اسی کے اوپر ہم سب انشاءاللہ بات کریں گے، اور آج کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان ہے، اور اس پہ ہماری جو پوری فوکسنگ سب کی ہے، میری نہیں، ہم سب کی، ہم چلیں جتنے مجیب بھی ہم صاحب، یہاں سب پہ کو ڈنمارک میں کوشش دوست ہیں۔ کرنی چاہیے، سب کا ملک ہے، سب کا اسی طرح انڈیا سب کا جو رہتے ہیں انڈیا میں، ہم کسی کو نہیں کہتے۔ اگر آپ کا جو سوال سن کے، آپ کا انٹرویو سن کے، آپ کی باتیں سن کے کوئی بھی آپ کو جواب دینا چاہے تو اس کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے۔ دیکھیں جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں دوبارہ آپ کو صرف یہ آنر ہی کہہ رہا ہوں، آج کی میٹنگ پوری پاکستانی کمیونٹی کی میٹنگ ہے، یہ کسی ایک یا دو فرد کی نہیں ہے، اور اس میں پاکستان کمیونٹی کے تمام لوگ موجود ہوں گے اور وہ فیصلہ کریں گے۔ اور میں دوبارہ ابھی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہم کو رات کی تاریکی پہ حملہ کیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور میں پاکستان افواج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا ڈٹ کا مقابلہ کیا، اور امید ہے کہ ہر چیز بہتری کی طرف جائے گی۔ ہم پرامن لوگ ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور اگر ہم نے ڈیمونسٹریشن ڈنمارک میں کی تو انشاءاللہ ہم پرامن ڈیمونسٹریشن کریں گے، اور قانون کے جو دائرہ ہے ڈنمارک کا اس کے دائرے کے اندر بہت رہ کے شکریہ مجیب ڈیمونسٹریشن صاحب، ہوگی۔ آپ نے کہا، بہت شکریہ آپ کا، اپنے قیمتی ٹائم سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ لوگ بہت مصروف ہیں، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ جی۔ سامعین ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک میں صدر ہیں، اور بڑے پرامن شہری ہیں، بڑی پرامن میسیج دیا۔ سب کو بھی پرامن یہ میسیج دینے چاہیے، احتجاج پرامن کرنا چاہیے، یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ کوئی بھی بات کرنا چاہے، جواب دینا چاہے، ادھر آپ کی آواز کا ٹائم ان کے لیے حاضر ہے۔